العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأوتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. رواہ البخاری. محترم سامعین و ناظرین، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درجی غلام کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا ہوا کدو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رغبت کے ساتھ کھانے لگا. چنانچہ میں اس کے بعد سے کدو کو پسند فرمانے لگا، کیونکہ میں نے کدو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا. اس حدیث کو امام بخاری نے بیان کیا ہے. حدیث نمبر ہے 5433. اسی طرح کی دوسری اور بھی روایت ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی سبزی کو پسند فرماتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میں کدو کو کھاتا اور فرماتا کہ تو وہی درخت ہے جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے، پسند کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا. اسی طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہانڈی میں کدو زیادہ سے زیادہ ڈالا کرو، کیونکہ یہ آدمی کے رنج کو، یہ آدمی کے ٹینشن کو دور کرتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو اور خورما یہ دونوں جنت کے میوہ میں سے ہے، جنت کے پھل ہیں. اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدو انسانی دماغ کو قوت بخشتا ہے، طاقت پہنچاتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ کدو کھانے سے انسانی بصارت جو ہے، آنکھوں کی بینائی، روشنی ہے، وہ مضبوط ہوتی ہے اور ان کا دل روشن ہوتا ہے. اسی طرح کی اور بھی بہت ساری حدیث ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی سبزی کو پسند فرماتے تھے اور اس کی بے شمار فوائد جو چند آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اور بھی پسندیدہ کھانا ہوتا تھا، جیسا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو زیادہ پسند فرماتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرید ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے، سبزی کی طرح بنائی جاتی ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھانے کو پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھنا ہوا گوشت بھی زیادہ کھانے کو پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ کھانا یہ بھی ہے کہ آپ کھجور کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے، اور خصوصاً اجوا کھجور کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص صبح اور شام 7 کھجور کو کھائے گا تو زہریلے سانپ اور بچھو کا ڈنک اسے اثر نہیں کرے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ کھانا ککڑی بھی تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ککڑی اور کھجور دونوں کو ملا کر کھاتے تھے، اور اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ کھجور میں جو ایک طرح کی گرمی ہوتی ہے اس کو ککڑی کاٹ دیتی تھی، اور دونوں صحت کے لیے بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پسندیدہ کھانا دودھ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جو اللہ کے رسول کی سنت طریقے سے کھانا ثابت ہے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جن کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، جیسا کہ میٹھی چیز ہے، شہد ہے، کدو ہے، ککڑی ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، اگر ہم بھی ان کھانوں کو، ان چیزوں کو سنت رسول سمجھ کر کھائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، ہمارا پیٹ بھی بھرے گا اور صحت بھی ہمارے لیے بہتر سے بہتر رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت رسول کے مطابق ہمارا کھانا بھی ہو، پینا بھی ہو، سونا بھی ہو، اٹھنا اور بیٹھنا بھی ہو، چلنا اور پھرنا ہو۔ ہم مسلمان ہر ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا چاہیے اور اسی کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت رسول کے مطابق کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحت مند اور اچھے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔